عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا کہ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر ازر ہیں، بادہ اشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ سعودی عرب جو کبھی اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا مینار تھا، اب اس راستے سے بھٹک رہا ہے اور ایسے کاموں کو خوش آمدید کہہ رہا ہے جو لذت پروری، بے راہ روی اور ہمارے مذہبی اقتدار کی بے حرمتی کرتے ہیں، خاص طور پر ایسے ملک میں جہاں کعبہ ہو، اسلام کی پیدائش کی جگہ ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرامگاہ واقع ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ سعودی عرب کے شہر اولا نامی وادی کے اندر سرعام ایک بت کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے جس کا نام نجمہ رکھا گیا ہے اور اسے ستارہ شناس کے طور پر وہاں پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ اور جس طرح سعودی عرب کی جانب سے ایک حالیہ ایونٹ کے اندر میوزیکل کنسرٹ منایا گیا اور وہاں ہماری آنکھیں وہ منظر سوچ بھی نہیں سکتی جو منظر دکھائے گئے کہ کس طرح حسیناؤں کے نیم برہنہ جسموں کے ساتھ رقص کیے گئے اور پیچھے جو لائٹوں کی ماڈلنگ کی گئی وہ باقاعدہ اسی طرح دکھایا گیا جیسے معاذ اللہ خانہ کعبہ کا ماڈل بنایا گیا ہو۔ بخاری کے اندر روایت آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک میں موجود تھے کہ ایک صحابی نے قیامت کے متعلق سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 6 نشانیاں بتائیں، جن میں سے 3 حضور کے وصال کے فوری بعد پوری ہو گئی اور 3 میں سے ایک یہ تھی کہ عربوں میں اس قدر مال کی کثرت ہو جائے گی کہ اگر کسی شخص کو 100 دینار دے دیے جائے تو وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، اور دوسرا یہ کہ تمہاری زرد رو لوگوں کے ساتھ یہ جو وائٹ پیپل ہیں یعنی گورے لوگ، ان کے ساتھ ایک صلح ہوگی اور اس قدر صلح ہو جائے گی کہ ایک فتنہ عربوں کے گھر گھر پہنچے گا، اس فتنے سے کوئی نہیں بچے گا اور یہ نئی مغربی تہذیب کا فتنہ ہے۔ آج عربوں میں فحاشی پھیل رہی ہے، کسینو کھل رہے ہیں، شراب خانے کھل رہے ہیں، اور معاذ اللہ ایک تصویر تو ایسی دیکھی کہ ذوالفقار وہ تلوار جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ہے جسے لے کر آپ نے خیبر کے دروازے کواڑ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا، وہ تلوار ایک نشاندہی کے طور پر چمڑے کی بنا کر کمر بند کے طور پر استعمال کی گئی۔ اہل عرب آج اسی ڈگر پر ہیں، وہ جو علامتیں بتائی گئی تھیں کہ تمہاری پہلے ان کے ساتھ جو وائٹ پیپل ہیں یعنی گورے، ان کے ساتھ ایک صلح ہوگی، صلح کے بعد وہ صلح کو توڑیں گے، پھر تمہارے ساتھ وہ جنگ کریں گے اور جنگ یوں ہوگی کہ وہ 80 پرچموں کے تلے ایک 12,000 کا لشکر لے کے نکلیں گے، یعنی 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 ان کی فوج کا لشکر ہوگا جو تم پر حملہ آور ہوگا۔ اور اس وقت عرب اپنی سیاحت کے فروغ کے لیے، اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے بہانے جو اسلام کے اشعار کی بے حرمتی کر رہا ہے اور جس طرح مسلمانوں کی نفس کو چیک کیا جا رہا ہے کہ یہ مر گئے ہیں یا زندہ ہیں، تو ان کے بارے میں وہی اشعار ذہن میں آتے ہیں کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اور ایسی قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان ساری چیزوں کو لائٹ لیتے جائیں اور ان کے بارے میں کم از کم اپنے دل میں برا نہ سمجھیں، جو کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور یہ آخری فتنوں کے دور چل رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کیجیے اور انہیں بتائیے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، ورنہ مسلمانوں کی آنے والی نسلیں یہی سمجھیں گی کہ ناچ گانے اور برہنہ جسموں کا رقص ہمیشہ سے ہی مسلمان دیکھتے اور کرتے آئے ہیں۔ سعودی عرب میں ہونے والی تبدیلیاں نہ صرف ہماری اسلامی اقتدار کی بے حرمتی کرتی ہیں بلکہ ان کا نتیجہ اللہ کے غضب میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم پر کوئی اللہ کا سخت عذاب آ جائے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، ایمان والوں کے طور پر پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں
اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمیں سعودی عرب کے رہنماؤں اور سعودی عوام کو سیدھے راستے پر واپس لے آئیں۔ ہمیں خود کو اور دوسروں کو ان تجاوزات کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے، شعور بیدار کرنا چاہیے اور ان اقدامات کی نشاندہی کرنی چاہیے جو غلط ہیں، تاکہ مثبت تبدیلی لائی جا سکے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔